اور 126 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ جس طرح حیرت انگیز طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں وہ سراسر ایک معجزہ ہے۔ جہاں تک مکہ کے شہر کو پرامن بنانے کی دعا کا تعلق ہے تو دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ کے طواف اور حج کے لیے زائرین اور حاجیوں کا ہجوم مردہ رہتا امن و امان کے اعتبار سے اب مکہ اور اس کے ارد گرد کا جواب نہیں۔ اور پھر اسلام نے تو شہر و مضافات حرم کو محرم ٹھہرایا ہے، یعنی وہاں جانور تک کا شکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی قاتل بھی وہاں پناہ لے تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک مکہ کے پھل وغیرہ کے ملنے کا تعلق ہے تو یہ حقیقت مد نظر ہے کہ مکہ کی ساری زمین سخت ریتلی اور پتھریلی اور وہاں بارش بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں وہاں تازہ پھلوں کی فراوانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بھائی ہمارا کیفیت یہ ہے کہ دنیا جہاں کے پھل وہاں ملتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر رزق کی تفاصیل وہاں سے آنے والے حجاج کرام بتا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہاں کیا ہے، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا میوہ، ہر قسم کی چیز، کوئی چیز نہیں ایسی۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے چلے آئے اس کی طرف ہر چیز کا پھل، صرف پھل ہی نہیں بلکہ ہر چیز کا پھل، نام نہیں لیا کون سا پھل، ہر قسم کے پھل وہاں۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضل و برکت کے مخصوص وعدے عمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ابدیت کے تقاضے کے تحت یہاں بھی اپنی دعا میں دنیاوی مال و متاع کو اہل ایمان کے ساتھ مخصوص کر دیا، حالانکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت سے ہے جو کہ مومن اور کافر سب کے لیے عام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دینا دوسری چیز ہے۔ جو پہلی چیز ہے وہ صرف مومنوں کو ملے گی امامت صالحہ، اور جو دوسری چیز ہے مومن کافر سب کو ملے گی یعنی رزق۔ اس یہ نتیجہ خود نکل آیا اگر کسی کو رزق کی کثرت مل رہی ہے تو اس سے یہ بات علامت، اس کی یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور وہ صرف خدا کی طرف سے سرداری اور قیامت کا بھی مستحق ہے۔ نہیں، قیامت کے دن بھی اسے یہ سارا کچھ ملے گا یہ نہیں، تو کسی کے پاس مال کی فراوانی سے یہ نہیں بچتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائش سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور امامت صالحہ میں ہمارا حصہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی میں شامل رکھیں۔ تفسیر آیت نمبر 127 کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، خانہ کعبہ کی اصل تعمیر حضرت آدم علیہ السلام ہی کر گئے تھے، پھر مختلف ادوار میں یہ منہدم ہوتا رہا اور اس کی نئے سرے سے تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دونوں باپ بیٹا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دیواریں اٹھائی اور انتہائی خشیت قلب کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ مطیع فرماتا جب اپنے مالک کی خدمت بجا لاتا ہے تو ڈرتا رہتا ہے کہ اس کی محنت قبول ہوتی ہے یا نہیں، تو وہ اپنے مالک سے دعا مانگ رہے ہیں اور کہ ہمارا مالک اس کو پسند فرمائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، مسلم کے معنی فرمانبردار کے ہیں۔ ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر حالت میں فرما برداری پر قائم رکھ، بلکہ اس میں اضافہ فرما، نہ صرف یہ کہ ہماری اولاد میں سے بھی اطاعت شار فرما بردار جماعت پیدا کرے۔ اس دعا کی قبولیت اس سے ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک جماعت آج تک اسی امت مسلمہ کے نام سے مشہور چلی آتی جا رہی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں در نسلوں کو امت مسلمہ میں شامل رکھے۔ مناسک جمع ہے منسک کی، جس سے مراد عبادت کے طور طریقے اور آداب حج ہیں۔ کمال اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا سے وہ باتیں جاننے کی کوشش کرے جن سے آقا کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو سکے۔ ایک اچھا طالب اپنے استاد سے وہ طریقے دریافت کرتا رہتا ہے جن طریقوں سے امتحان کی تیاری استاد کی مرضی کے مطابق کر سکے۔ مہربان استاد بھی کمال شفقت سے وہ طریقے بتا دیتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنی مرضی کے آداب سکھا دے، اور پھر اس کے بعد تقاضۂ بشری کے تحت ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آداب طریقے سکھا دیے آپ علیہ السلام کو۔ ربنا وبعث فیہم، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی دعا جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں
اے پروردگار ہماری اولاد میں سے بھی ایسا پیغمبر بھیج جن میں یہ اوصاف ہوں۔ صاف ظاہر ہے یہ پیغمبر بنی اسماعیل میں سے ہی ہو، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ صحیح نسل اسماعیل علیہ السلام قوم عرب ہی رہ گئی تھی، اس لیے لازم تھا کہ یہ پیغمبر عرب میں ہی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ رسولن کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک ہی ہوگا، کئی نہ ہوں گے۔ ان سارے قرائن سے اور آگے آنے والے اوصاف سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان دو برگزیدہ پیغمبروں کی دعا کے نتیجے میں مبعوث ہونے والے پیغمبر صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جن کے مدرج الفرائض ہوں گے۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ پیغمبر ان کو تیری آیات تلاوت کر کے سنائے، یعنی اس کا کام اس کتاب الہی کا پڑھ کر سنانا ہے۔ دوسرے الفاظ میں رسول کی اولین حیثیت مبلغ اعظم کی ہے۔ نمبر 2، یعلمہم الکتاب، وہ پیغمبر ان لوگوں کو کتاب یعنی قرآن حکیم کی تعلیم بھی دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کا کام صرف پیغام الہی پہنچا دینا ہی نہیں بلکہ اس تعلیم میں بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ اس تعلیم میں کتاب کی تشریح و ترجمانی سب شامل ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ڈاکیے کی نہیں کہ خط دیا اور چلا گیا، بلکہ وہ خط پڑھ کر سنانا اور اس کے مطالب کی وضاحت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حالت معلم اعظم کی ہوئی۔ حکمت سے مراد اسرار و رموز اور فلسفے کی وہ نکات ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، اور وہ اسے کسی دوسرے سے سیکھنے اور جاننے کا محتاج ہوتا ہے۔ تعلیم حکمت سے مراد بھی یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب ہی کی تعلیم نہ دیں گے بلکہ امت کو حکمت اور دانائی کی تعلیم بھی کریں گے۔ احکام و مسائل، دین کے قاعدے اور آداب، اور عوام اور خاص سب کو سکھائیں گے، اور خواص کی رہنمائی اسرار و رموز بھی کریں گے۔ گویا پیغمبر علیہ السلام کی تیسری حیثیت مرشد اعظم کی سی ہے۔ تزکیہ سے مراد تزکیہ نفوس ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر کا کام تبلیغ و تعلیم اور اسرار و رموز کی رہنمائی کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اور وہ اخلاق کی پاکیزگی اور سیرت کی اصلاح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی چوتھی حیثیت مصلح اعظم کی سی ہے۔ تو سبق دیکھ لیں اس کو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔